پرانا شہر۔ بس لدھیانے کی بات ایک بار شروع ہو جاتی تو پھر آپ بتاتی جاتی۔ امی جی آپ کو بتاؤں، آپ سن کے خوش ہوں گی۔ آپ لوگوں کی ساری زندگی کہانی ذہن میں رکھ کے جو ناول لکھا دروازہ کھلتا ہے، وہ اردو زبان کا سب سے ضخیم ناول بن گیا۔ لدھیانہ ہی کے میرے دوست ڈاکٹر کیول دھیر نے اس کا ہندی زبان میں ترجمہ بھی کر دیا۔ ہندی زبان میں بھی وہ ادھر سنگ میر پبلیکیشنز لاہور نے شائع کی۔ بس اس ناول کے چرچے لدھیانے پہنچ گئے۔ وہاں والوں نے مجھے بلا لیا۔ پہلی بار کے بلاوے کی بات پھر بتاؤں گا، وہ دہلی سے بلاوا تھا۔ پہلی بار تو میں دہلی سیدھا گیا تھا، ادھر سے آگرہ اور اجمیر، واپسی پہ لدھیانہ دیکھا، مگر دوسری بار دعوت ہی لدھیانہ سے تھی۔ آپ کو کیا بتاؤں، ادھر آپ کیسے کیسے کہاں کہاں اور کتنی یاد آئے۔ ادھر تو لگتا چاروں طرف سے آپ کی آنکھیں ہیروں کی طرح ہر گھڑی چمک رہی۔ ادھر اس بار لدھیانہ شہر کے ایک بڑے ایڈیٹوریم میں، پنڈت نہرو ایڈیٹوریم کہتے تھے اسے، وہاں کوئی 1200-1500 لوگوں کا اکٹھ تھا۔ میں ادھر مہمان خصوصی تھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کے شہر میں آپ کا بیٹا مہمان خصوصی۔ پنڈال سے میرا نام لاؤڈ سپیکر سے بولا گیا۔ جو ہی میں نے اس حال میں قدم رکھا، تالیاں بجتی رہیں۔ لوگ اٹھ کے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ میں سیدھا اوپر سٹیج پہ لے جایا گیا۔ اس وقت امی جی آپ مجھے بہت یاد آئیں۔ اوپر سٹیج پہ بیٹھ کے مجھے ہر آنکھ میں آپ کی نگاہ نظر آئی۔ وہیں مجھے ساحر لدھیانوی ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ادیب انٹرنیشنل میڈل بھی وہیں ملا۔ کندھے پہ لدھیانہ حوزری کی بنی ہوئی کریم رنگ کی شال، ہاتھوں میں گلدستے، لوگوں کی تالیاں۔ پھر مجھے بولنے کے لیے روسٹرم پہ بلایا گیا۔ تب امی جی میں نے لوگوں سے نہیں، سیدھی آپ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے انگریزی میں بڑی شائستہ انداز میں کہا، معزز خواتین و حضرات، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی بولی میں بولوں جو بولی مجھے میری ماں نے بولنی سکھائی۔ میری ماں لدھیانے کی تھی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ لوگ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں امی جی آپ کی بولی میں بولنے لگا۔ میں نے بتایا، ادھر چوڑے بازار میں گرجا گھر چوک کے پاس بند گلی میں میری امی جی ایک پہلوان کے گھر پیدا۔ نانا پھلوں کا کاروبار کرتے، کشتی لڑتے۔ پھر ابا جی کا بتایا کہ اسی شہر سے 9 میل پہ پاکستان کی طرف دریائے ستلج پار فلور کے ساتھ ضلع جلندھر کے گاؤں ماؤ میوال سے ابا جی تھے۔ بس پھر آپ دونوں کی باتیں کی۔ لوگ سن سن کے مسحور ہوتے گئے۔ بول دیا، امی جی جو آپ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ دودھ لے کر آئیں تو آپ کہتی، پت دودھ تو ادھر لدھیانہ میں تھا۔ ابالی دیتے ایک تو 2 انگل موٹی ملائی آتی۔ خربوزہ کاٹ کے دیتے تو کہتی، پت میٹھے خربوزے تو کھا لیے جتنے کھانے تھے لدھیانے۔ میں آپ کی کہی سناتا جاؤں، لوگ سن سن کے مسکراتے جائیں۔ پھر مجھے آپ کی وہ تڑپ یاد آئی۔ ابا جی کی، چاچاؤں کی، ابا جی کے والد کی قبر بھی ادھر مئو میوال ہی میں۔ قبریں تھوڑی تقسیم کے وقت تقسیم ہوئی تھی، وہ تو جہاں ہیں وہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے سٹیج پہ چڑھتے وقت ایک سکھ بزرگ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے سلام کرتے ہوئے کہا تھا، صاحب کسی طرح دروازے کھلواؤ۔ مجھے سٹیج پہ وہ بات یاد آ گئی۔ میں نے اسی کا حوالہ دیا اور کہا، میں ان بند دروازوں کی کنجی لے کر آیا۔ ہال میں ایک لمحے کو عجیب سی چمک لوگوں کی آنکھوں میں لپکی۔ 1 منٹ دکھاتا ہوں۔ میں نے کیول دھیر کو مائک دیا۔ ڈاکٹر کیول دھیر بتانے لگے، کنجی ہوگی کوئی نہ کوئی دروازے کھولنے کی ابدال بیلا کے پاس، کیونکہ اس کے ناول کا نام ہی دروازہ کھلتا ہے، جو اسی شہر پہ لکھا گیا دنیا کا سب سے ضخیم ناول ہے۔ اسے ہندی میں ترجمہ میں نے کیا ہے۔ ڈاکٹر کیول دھیر کے بات کرتے سمے میں نے روسٹرم کے پیچھے اپنا بیگ کھول کے اس میں سے ایک ہی پلیٹ فارم پہ 2 سنہری جڑی پیتل کی لڑیوں میں 2 جھنڈے پروئے، ایک جھنڈا پاکستان کا، دوسرا ہندوستان کا۔ پھر ایک دم سے وہ دونوں جھنڈوں کا جڑا ہوا سٹینڈ ہاتھ میں اٹھا کے لوگوں کے سامنے کیا اور مائک ہاتھ میں پکڑ کے بولا، یہ دیکھیں کنجی۔ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک بزرگ سکھ اونچی آواز میں بولا، پھول لگتے ہیں۔ میں نے بائیں ہاتھ میں وہ دونوں جھنڈے پکڑ کے آگے کیے۔
اور مائک منہ کے پاس لا کے بولا انگریزی میں کرنل ریٹائرڈ عبدال بیلا پاکستان آرمی دونوں جھنڈوں کو سلوٹ کرتا ہوں۔ سامنے ہال میں بیٹھے ہوئے 1500 لوگ کھڑے ہو کے ہاتھ ماتھے پہ رکھنے لگے۔ اندر سے دل میرا خوشی سے اچھلے کہ پاکستان کا جھنڈا آپ کے شہر میں لہرا دیا۔ اپنے قومی پرچم کو یہاں پہ سلامی دلانے کا یہی طریقہ تھا، اپنا جھنڈا آپ کے شہر میں دکھانے کا یہی بہانہ تھا، جس کی چھاؤں میں کبھی آپ اپنے اس شہر سے سہمے ہوئے خون رنگی گلیوں سے چھپ چھپا کے نکلے تھے۔ اس شہر کے لوگوں سے اسی پرچم کے لیے سلوٹ لینا تھا۔ لے لیا، دل کا ارمان پورا ہوا، پاکستان کے جھنڈے کو سرے عام وہاں لہرا دیا۔ لوگ تالیاں بجاتے کھڑے ہو گئے، پورا حال کھڑا ہو گیا، سب کے ہاتھ سلوٹ کر رہے تھے۔ بس اپنی تقریر کی آخری لائن میں نے یہ کہی، لوگوں جو ہو گیا ہونا ہی تھا، آؤ ایک دوسرے کے جھنڈے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی آزادی کو عزت دیں، آپسی مسئلے بیٹھ کے حل کریں۔ دیواروں کی آبرو ہم سب پہ لازم ہے، بس ان دیواروں میں دروازہ ہونا چاہیے اور کھلا ہونا چاہیے۔ حال میں تالیاں دیر تک بجتی رہیں۔ تقریب ختم ہوئی تو وہاں اخبار نویسوں نے گھیر لیا۔ لوگوں کا جمگٹا آ کر جفیاں ڈالیں، بولیں برسوں بعد صحیح خالص لدھیانوی زبان آج سنی۔ سب حیران، پرانے بندے کہیں اتنی خالص لدھیانہ کی زبان تو لدھیانہ میں بھی نہیں رہی۔ پوچھا کیوں؟ بولے ادھر 67% مسلمان تھے، وہ گئے تو ان کی جگہ دوسرے شہروں کے سکھ آ گئے۔ پوچھیں آپ نے کیسے ایسی خالص زبان سنبھال رکھی؟ میں سادگی سے بولا، سرکار میرا تو کوئی کمال نہیں، جو میری امی بولتی تھیں میں بس اسی طرح بولتا رہا۔